فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 22ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 499، باب نمبر ہے 1200، عنوان ہے جو امور دعا مانگنے والے کو ترک کرنا لازم ہے۔ اس کا نمبر 1 ہے غیر ممکن اور ناجائز امور کے لیے دعا۔ حدیث نمبر 5669، اے دعا مانگنے والے، ایسی چیزوں کے بارے میں دعا نہ مانگنا جو نہ ہونے والی اور ناجائز ہوں۔ مولا علی کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 374 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5670، 5670۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا دعا مانگنے والا گمراہ ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا شخص جو نہ ہونے والی چیز کے متعلق دعا مانگتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 377، بحار الانوار کی ہی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 324 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر 5671، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوندہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 325 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5672۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کو یوں دعا مانگتے ہوئے سنا، خداوند میں فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے مال اور اولاد سے پناہ مانگ رہا ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے، میں گمراہ کن فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے مال اور اولاد سے پناہ مانگ رہا ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ تم بلکہ یوں کہو کہ خداوندہ میں گمراہ کن فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 325 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5673۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول، کیا ہے یہ قول؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی خواہش نہ کرو کے بارے میں فرمایا، کوئی شخص کسی کی بیوی یا بیٹی کی خواہش نہ کرے بلکہ اس جیسی کی خواہش کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 335۔ نمبر 2 ہے جلد بازی۔ حدیث نمبر 5674۔ یہ یقیناً بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 474، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 273 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5675۔ اس حدیث کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے سامنے،
تو اس کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 5676۔ جب بندہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اس وقت تک وہ اللہ کی طرف سے خیر، سہولت اور رحمت پہ رہتا ہے۔ جب وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے تو وہ مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ جلد بازی سے کیسے کام لیتا ہے؟ فرمایا وہ کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن اس وقت تک اس کی قبولیت کو نہیں پا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 374 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5677۔ لوگ جب تک جلد بازی سے کام نہیں لیں گے اس وقت تک وہ اچھائی اور بھلائی میں رہیں گے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، لوگ جلد بازی سے کیوں کر کام لیں گے؟ فرمایا وہ کہیں گے کہ ہم نے دعا مانگی ہے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ رسول خدا کی یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بہتری نہ سمجھائے۔ حدیث کا نمبر ہے 5678۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرزند آدم میں نے تجھے جس چیز کا امر کیا اس میں میری اطاعت کر اور مجھے یہ نہ جتلا کہ تیری بہتری کس چیز میں ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 178، بحار الانوار کی جلد نمبر 85 صفحہ نمبر 319، بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 135 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5679۔ خدا بندہ اپنے عرش کی بلندی سے فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں میں نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں میری عبادت کرو اور مجھے یہ نہ جتلاؤ کہ کس چیز میں تمہاری مصلحت ہے کیونکہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تمہاری مصلحتوں کے بارے میں بخل نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 350 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5680۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو وہ چیز جتلاتا ہے جسے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے خدا کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 246 پر۔ صفحہ نمبر 504 باب نمبر 1201 عنوان جن لوگوں کی حاجت بلا سوال پوری ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 5681۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو میری یاد اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے اور وہ مجھ سے سوال نہیں کر پاتا میں اسے ان لوگوں سے بہتر عطا کرتا ہوں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 323 اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 160، 158، 161 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5682۔ جس شخص کو اللہ کی عبادت اس سے سوال کرنے سے اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے جو وہ سوال کرنے والوں کو دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 342۔ حدیث نمبر 5683۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو میری یاد مجھ سے سوال کرنے سے اپنی طرف متوجہ کیے رہتی ہے اور وہ مجھ سے نہیں مانگ پاتا تو میں اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی عطا فرما دیتا ہوں۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1873۔ حدیث نمبر 5684۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھتا ہے اسے میں سوال کرنے والوں کی نسبت بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ حبیب خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 1874 اور 1875۔ حدیث نمبر ہے 5685۔ بندے کو جب اللہ سے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے پھر وہ اس کی حمد و ثنا اور محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود کے ساتھ اس سے مانگنا شروع کرتے ہوئے اس قدر ثنا اور صلوات میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنی حاجت طلب کرنا بھول جاتا ہے تو خدا بندہ اس کی حاجت کو اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 342 اور صفحہ نمبر 312 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5686۔ جب تو اللہ سے ایک ہی مرتبہ دعا کرتا ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جب تو اس سے اپنی حاجت بیان کرنا بھول جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کا اپنے بندے کی دعا کو از خود قبول کر لینا اس سے کہیں زیادہ عظیم اور افضل ہے، جس کا ارادہ خود بندہ کرتا ہے، خواہ وہ جنت ہو اور اس کی ابدی نعمتیں ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 323 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 5687۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میرے بندوں میں سے کوئی بندہ جب ان امور میں میری اطاعت کرتا ہے جن کا میں اسے حکم دیتا ہوں تو میں اسے سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہوں اور دعا کرنے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 376۔ حدیث نمبر 5688۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی خالص عبادت بھیجتا ہے، خداوند عالم اس کی طرف اپنی افضل مصلحت نازل فرماتا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منقول یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 350۔ صفحہ نمبر 507، باب نمبر 1202، عنوان جن کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 1۔ حدیث کا نمبر ہے 5689۔ تم میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ اسے عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ تمام بندوں سے مایوس ہو جائے اور اپنی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی سے وابستہ نہ رکھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اس کے دل کی بات ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 107 اور 109 پر، بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 314، 335 اور 357 پر۔ حدیث نمبر 5690۔ جو شخص کسی چیز کے بارے میں لوگوں سے کسی قسم کی امید نہ رکھے اور اپنے سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، خداوند تعالیٰ بھی ہر بات میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 110 پر۔ حدیث نمبر 5691۔ میں اس شخص کا ضامن ہوں جس کے دل میں رضائے الہی کے سوا کوئی اور بات پیدا نہ ہو، وہ اللہ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام سے روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 351، بہار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 325، بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 159 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5692۔ دلوں کو گہرا اور وسیع کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خوف کی وجہ سے صاف ستھرا اور پاک و پاکیزہ کر دے اور ان میں مخلوق کے ناشائستہ افعال کی وجہ سے اس پر راہ خدا میں ناراضگی کا ملکہ پیدا ہو جائے تو اس وقت تم خدا سے جو چاہو دعا مانگو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث امالی صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے، اور یہی حدیث امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت نیز آپ کی حرملہ ملعون کے خلاف بد دعا اور اس کی قبولیت صفحہ نمبر 52 پر بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر 509، باب نمبر 1203، عنوان جن کی دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 2۔ حدیث نمبر 5693۔ 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں خدا تک پہنچنے سے نہیں رکتی۔ 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں خدا تک پہنچنے سے نہیں رکتی۔ نمبر 1، جب بیٹا باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور باپ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، نیز جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور باپ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔
نمبر 2، مظلوم کی بد دعا ظالم کے خلاف اور مظلوم کی دعا اس کی نصرت کرنے والے کے حق میں۔ نمبر 3، مومن کی دعا اپنے مومن بھائی کے حق میں جب وہ ہمارے بارے میں اس کی معاونت کرتا ہے، اور مومن کی بد دعا دوسرے شخص کے خلاف جب وہ اپنی قدرت اور اس کی مجبوری کے باوجود اس کی معاونت نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 72 پر اور صفحہ نمبر 396 پر بھی ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 310، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 354 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5694۔ باپ کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 84، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 358۔ حدیث نمبر 5695۔ 4 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، امام عادل یعنی امام معصوم کی دعا۔ نمبر 2، باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ نمبر 3، کسی کا پس پشت دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 4، مظلوم کی دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں تیرا بدلہ ضرور لوں گا خواہ کچھ عرصے کے بعد ہی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 47 پر موجود ہے، اور یہی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 355 اور 356 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5696۔ 4 اشخاص کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، امام عادل یعنی امام معصوم کی دعا اپنی رعایا کے بارے میں، رعیت کے بارے میں۔ اور نمبر 2، نیک بیٹے کی دعا اپنے والد کے لیے۔ نمبر 3، نیک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ نمبر 4، مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرا بدلہ ضرور لوں گا خواہ ایک عرصے بعد ہی ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 421 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5697۔ کسی مظلوم مسلمان کے خلاف کسی ظالم کی امداد نہ کرو ورنہ وہ تمہارے حق میں بد دعا کرے گا اور اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے پدر گرامی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مظلوم کی دعا قبول ہو کر رہتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5698۔ میری امت کے اطفال یعنی بچوں کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 357 پر۔ حدیث نمبر 5699۔ جو شخص کسی قوم پر احسان کرے لیکن وہ لوگ اس احسان کو شکریہ کے ساتھ قبول نہ کریں، پھر وہ ان کے خلاف بد دعا کرے تو اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 349 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5700۔ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کی ایک دعا قبول ہوتی ہے جلدی یا دیر سے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 313 پر۔ صفحہ نمبر ہے 512، باب نمبر ہے 1204 اور عنوان ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 5701۔ 4 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو شخص گھر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے کہ خداوندہ مجھے رزق اور روزی عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے اس کی تلاش کا حکم نہیں دیا؟ نمبر 2، جو شخص اپنی عورت کی نافرمانی کی بنا پر اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ جو شخص اپنی عورت کی نافرمانی کی بنا پر اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کا معاملہ میں نے تیرے ہاتھ میں نہیں رکھا؟ نمبر 3،
جو شخص اپنے مال و دولت کو تباہ و برباد کر ڈالے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہیں دیا تھا؟ نمبر 4، جو شخص اپنا مال گواہ ٹھہرائے بغیر کسی کو قرض میں دے وہ اسے واپس نہ کرے اور انسان اپنے قرض کی واپسی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں نے تجھے گواہ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 344، رسول خدا سے بھی منقول ہے یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 124، بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 355 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5702۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں ایک رات باہر نکلے، آسمان کی جانب نگاہ کی اور فرمایا یہ وہ گھڑی ہے جس میں سب لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے اس شخص کے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا یا بیہودہ اشعار کہنے والا یا کسی ظالم حکومت کی پولیس میں ہو یا سارنگی یا ڈھول تاشا بجانے والا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 342، بہار الانوار کی جلد نمبر 79 حدیث نمبر 252 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5703۔ خداوندہ فرماتا ہے میری مخلوق کا جو فرد بھی مجھے چھوڑ کر مخلوق کا سہارا لیتا ہے تو میں آسمانوں اور زمین کے اسباب اس کے لیے منقطع کر دیتا ہوں، اور پھر اگر وہ مجھ سے مانگے بھی تو میں اسے عطا نہیں کروں گا، اگر دعا کرے گا تو قبول نہیں کروں گا۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 304 میں۔ حدیث نمبر 5704۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے پاس سے گزرے تو اسے سجدے کی حالت میں دیکھا۔ جب اپنا کام کر کے واپس آئے پھر بھی اسے بدستور سجدے ہی کی حالت میں دیکھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر تمہاری حاجت برآوری میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں اسے پورا کر دیتا۔ یہ سن کر خداوند نے ان کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ یہ شخص اس قدر سجدے کرے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جائے پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا تا وقت یہ کہ وہ میری ناپسندیدہ باتوں کو چھوڑ کر میری پسندیدہ باتوں کو اختیار نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 226، اور رسول خدا سے بھی یہ حدیث منقول ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 341۔ حدیث کا نمبر ہے 5705۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیک لوگوں پر تمہارے بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعا بھی مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 378 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5706۔ جو شخص کسی ظالم کے ظلم کے بارے میں اسے معذور سمجھے یعنی جائز سمجھے تو خداوند عالم اس پر ایسے شخص کو مسلط کر دے گا جو اس پر ظلم کرے گا، اگر وہ دعا بھی مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اور اس کی مظلومیت کا بھی اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 319 پر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 5707۔ میں نے خداوند عالم سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست کی بددعا کو اس کے دوست کے خلاف قبول نہ فرمائے۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 378 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 516، باب نمبر 1205، عنوان قبولیت دعا میں تاخیر کے اسباب۔ حدیث نمبر 5708۔ اگر تمہاری دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو تمہیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوال کی نوعیت کے مطابق ہی عطا ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعا کی اجابت میں اس لیے بھی تاخیر ہو جاتی ہے کہ سوال کی اہمیت بڑھ جائے اور عطا میں اضافہ ہو۔ بعض اوقات تم کسی چیز کا سوال کرتے ہو جو تمہیں نہیں ملتی بلکہ جلد یا بدیر اس سے بہتر مل جاتی ہے،
یا تمہیں ایسی چیز کی طرف لے جایا جاتا ہے جو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات تم اپنی لا علمی کی بنا پر ایسی چیزوں کو طلب کرتے ہو کہ اگر وہ تمہیں مل جائیں تو تمہارا دین اور تمہاری دنیا دونوں برباد ہو جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 205، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 301 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 517 پر آ گئے ہم۔ حدیث کا نمبر ہے 5709۔ دعا کی اجابت میں تاخیر تمہیں مایوس نہ کر دے، کیونکہ نیت کے مطابق ہی عطا ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں، حدیث نمبر 5710۔ یقیناً بندہ دعا مانگتا ہے، خداوند عالم دو فرشتوں سے فرماتا ہے میں نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا ہے، لیکن تم اس قبولیت کو اس تک پہنچانے سے روکے رکھو، کیونکہ مجھے اس کی آواز پیاری لگتی ہے اور یہ بات مجھے پسند ہے کہ اس کی آواز کو سنتا رہوں۔ یہ بھی یقینی بات ہے کہ کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو خدا فرماتا ہے اس کی دعا قبول کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ میں اس کی آواز کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 489 490 پر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 5711۔ اپنی دعا کی قبولیت میں تاخیر کو محسوس نہ کرو جبکہ تم نے گناہوں کی وجہ سے اس کی جلد قبولیت کے دروازے بند کر دیے ہوں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5712۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کہ فرعون کے خلاف تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون کی دعا قبول ہو چکی۔ یہ قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئے لیکن القرآن لکھا ہوا ہے حاشیے میں، اور فرعون کو سزا دینے کے درمیان کا عرصہ 40 سال کا ہے۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 489 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5713۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور پھر اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں 20 برس تک۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 375 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 518، باب نمبر 1206، عنوان دعا قبول نہ ہونے کے اسباب۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تو جانتا ہی ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ حدیث کا نمبر ہے 5714۔ زبور میں ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرزند آدم تو مجھ سے طلب کرتا ہے لیکن میں تیری درخواست اس بنا پر روکے رکھتا ہوں کہ مجھے علم ہوتا ہے کہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے، پھر تو اس طلب پر اصرار کرتا ہے تو میں تجھے عطا کرتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تو اپنی حاصل ہونے والی مراد کے ذریعے میری معصیت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری پردہ داری کروں لیکن تو مجھے پکارنے لگتا ہے اور مجھ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے تو میں تیری پردہ پوشی کر دیتا ہوں۔ بس کتنے خوبصورت احسان جو میں تجھ پر کرتا ہوں اور کس قدر برائیاں ہیں جو تو میرے ساتھ کرتا ہے۔ عجب نہیں کہ میں تجھ پر ایسا غضبناک ہو جاؤں کہ پھر کبھی راضی ہی نہ ہوں۔ بحار الانوار میں موجود ہے یہ حدیث جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 42۔ یہ روایت ہے اور حدیث قدسی کہلائے گی یہ۔ حدیث نمبر 5715۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں وہ بھی ہیں جو مجھ سے میری اطاعت کی وجہ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، اور چونکہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں لہٰذا میں ان کے سوال کو واپس پلٹا دیتا ہوں تاکہ ان کا نیک عمل انہیں مغرور نہ کر دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل کیا بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 114 پہ۔ حدیث نمبر ہے 5716۔ اللہ تعالیٰ دنیا
میں اپنے دوست کو بھی دیتا ہے اور دشمن کو بھی، لیکن آخرت صرف اپنے دوست کو دے گا۔ مومن اپنے رب سے دنیا میں ایک کوڑے کی مقدار کے برابر جگہ کا سوال کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا نہیں فرماتا، اور آخرت کا سوال کرتا ہے تو اسے اس کی مرضی کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح کافر کو دنیا میں اس کے مانگنے سے پہلے اس کی مرضی کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور وہ اس سے آخرت میں ایک کوڑے کی مقدار کے برابر جگہ کا سوال کرتا ہے، لیکن اسے وہ کچھ عطا نہیں فرماتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کو نقل کیا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 52 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5717۔ ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی لیکن قبولیت کو نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اپنے رب کی وہ صفت بیان کی ہے جس کے وہ لائق نہیں۔ یاد رکھ کہ دعا کے لیے 4 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 باطن مخلص ہو، نمبر 2 نیت حاضر ہو، نمبر 3 وسیلے کی پہچان ہو، نمبر 4 سوال کرنے میں انصاف ہو۔ تو کیا تو نے ان 4 خصوصیات کو پہچانتے ہوئے دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا بس تو ان کو پہچان لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 254 پر ہے موجود۔ حدیث نمبر 5718۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے دوست سے اس بات کو روکے رکھتا ہوں کہ اسے دنیا کے گھر میں وہ چیز عطا کروں جو اسے میرے ذکر سے غافل کر دے، اسی لیے وہ مجھ سے دعا مانگتا رہتا ہے اور میں اس کی آواز کو سنتا رہتا ہوں۔ نیز میں کافر کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دیتا ہوں تاکہ وہ مجھے نہ پکارے اور میں اس کی آواز کو نہ سن پاؤں، اس لیے کہ میں اسے دوست ہی نہیں رکھتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 371 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5719۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے، یا تمہارے کسی بہتر مفاد کی خاطر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کرتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے، لہٰذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول یہ حدیث شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 87 پر موجود ہے، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 93 اور صفحہ نمبر 326 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 523، باب نمبر 2107، عنوان ہے انسان کبھی بھلائی کی طرح برائی کے لیے بھی دعا مانگتا ہے۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں، اور انسان کبھی اپنے حق میں برائی کی دعا اس طرح مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے، پس جس چیز کا تجھے علم نہیں مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کر، میں تجھے سمجھائے دیتا ہوں کہ نادانوں کی سی باتیں نہ کر۔ حدیث نمبر ہے 5720۔ اپنی نجات اور ہلاکت کے راستوں کو پہچانو تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے کسی ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس میں تمہاری ہلاکت ہو، جبکہ تم اس میں اپنی نجات سمجھتے ہو۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کبھی اپنے حق میں برائی کی دعا مانگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کس سے منقول ہے اور نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کس کتاب میں موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 524، باب نمبر ہے 1208، اور عنوان ہے ظالموں اور کافروں کے حق میں دعا۔ تصحیح کر دیں کہ جب ہم نے صفحہ نمبر 522 کہا تھا، 523
اور باب پڑھا تھا تو وہاں پہ لکھا تھا 2107، جبکہ غلطی سے پرنٹنگ ہو گئی ہے اور باب نمبر ہے 1207 اور اب ہم ہیں صفحہ نمبر 524 پر اور باب نمبر ہے 1208۔ عنوان ہے ظالموں اور کافروں کے حق میں دعا۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں، نبی اور مومنین کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے واسطے مغفرت کی دعائیں مانگے، اگرچہ وہ مشرکین ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے منہ بولے باپ، در حقیقت چچا آزر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے آزر سے کر لیا تھا۔ پھر جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا یقینی دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ حدیث نمبر ہے 5721۔ جو شخص ظالم کی زندگی کی بقا کی دعا کرتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی نافرمانی کی جائے۔ رسول خدا سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 334 پر۔ حدیث نمبر 5722۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مسلمان کے بارے میں سوال کیا جس کے والدین کافر ہوں، کیا اس میں کوئی مصلحت ہے کہ ان کے لیے نماز میں مغفرت کی دعا مانگی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس نے انہیں اپنے بچپن کی حالت میں چھوڑا ہے اور اب اسے علم نہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں یا نہیں تو پھر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ان کے ابھی تک کافر ہونے کا علم ہے تو پھر دعا نہ مانگے، اگر نہیں جانتا تو مانگ سکتا ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 67 پر یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر 526، باب نمبر 1209، عنوان دعا اثر سے خالی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر ہے 5723۔ مومن کی دعا کے 3 طرح کے نتیجے نکلتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نمبر 2، یا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، یا پھر اس سے ایسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے جو اس پر نازل ہونے والی ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 138 پر۔ حدیث نمبر 5724۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو اللہ سے ایسی دعا مانگے جس میں نہ تو قطع رحمی کی درخواست ہو اور نہ ہی گناہ کا حصول ہو، تو خداوند متعال اسے 3 خصلتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا تو اس کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نمبر 3، یا اس سے اس طرح کی کوئی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 294، صفحہ نمبر 302، صفحہ نمبر 366۔ حدیث نمبر 5725۔ جب تم دعا کی شرائط پوری کر لو اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنے باطن کو خالص بنا لو تو پھر تمہیں 3 باتوں میں سے ایک کی خوشخبری ہے۔ نمبر 1، یا تو تمہاری درخواست جلد منظور ہو جائے گی۔ نمبر 2، یا تمہارے لیے اس سے زیادہ عظیم امر کے لیے ذخیرہ کر لی جائے گی۔ نمبر 3، یا تم سے ایسی بلا کو دور کر دیا جائے گا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ اسے نازل کر دے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 323 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5726۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا حساب اپنے ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا، یہ حساب جانتے ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے میرے رب۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، تو نے مجھ سے فلاں فلاں رات فلاں فلاں چیز کے بارے میں دعا مانگی تھی، لیکن میں نے اس دعا کو اس وقت پورا نہیں کیا تھا بلکہ تیرے لیے ذخیرہ کر لیا تھا۔ جب وہ اللہ کے ثواب کی عظمت کو ملاحظہ کرے گا تو کہے گا، اے میرے پالنے والے، کاش تو نے میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ کی ہوتی اور اسے آخرت کے لیے میرے واسطے ذخیرہ کر لیا ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 371، 378، 374 پر موجود ہے۔
حدیث نمبر 5727 خداوند عالم جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اسے مصیبتوں اور بلاؤں میں خوب ڈھانپ دیتا ہے اور زیر دست گرداب بلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، اور زبردست گرداب بلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو وہ فرماتا ہے، میرے بندے میں حاضر ہوں، جو دعائیں تو مانگ رہا ہے انہیں جلد پورا کرنے پر بھی قادر ہوں، لیکن اگر میں نے قبول کرنے میں تاخیر کر دی تو یہ تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور جو میں نے تیرے جیسے بندے کے لیے ذخیرہ کیا ہے وہ تیرے لیے کہیں بہتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 371 پر۔ حدیث نمبر 5728 جب مومن اپنے بہترین ثواب کو ملاحظہ فرمائے گا تو اس بات کی آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 491۔ حدیث نمبر 5729 تمہارا رب بڑی حیا والا ہے، کریم ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کے حضور ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی پلٹا دے۔ رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال حدیث نمبر 3128 صفحہ نمبر 529 باب نمبر 1210 عنوان مومن کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا۔ حدیث نمبر 5730 کوئی دعا اس قدر جلد قبول نہیں ہوتی جتنا کسی غائب کی دوسرے غائب کے لیے قبول ہوتی ہو۔ رسول خدا کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 359۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 390 صفحہ نمبر 387 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5731 اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، مجھے ایسی زبان سے پکارو جس سے تم نے میری نافرمانی نہ کی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ فرمایا، مجھ سے اپنے علاوہ کسی دوسرے کی زبان سے دعا مانگو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 342 اور 3460 390 پر بھی یہ دعا موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 5732 قبولیت میں جلد کامیاب ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی غیر حاضری میں مانگتا ہے۔ وہ دعا کا آغاز اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، چنانچہ اس پر موکل فرشتے آمین کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس سے دگنا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 76 صفحہ نمبر جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے اور اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5733 جو دعا سریع الاجابات ہوتی ہے وہ انسان کی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 میں۔ حدیث نمبر 5734 بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دعا مانگتی تھیں تو مومنین اور مومنات کے لیے مانگتی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ اس بارے میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یعنی بی بی فاطمہ سے، کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو فرمایا، پہلے ہمسائے پھر گھر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 388 پر۔ حدیث نمبر 5735 مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کے لیے پس پشت دعا رزق کو کھینچ کر لاتی ہے، اس سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور اسے فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے اس سے دگنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 386 387 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5736 ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے دعا اس سے بلاؤں کو دور کر دیتی ہے اور اس کا رزق اس کے نزدیک کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 311۔ حدیث نمبر 5737
تمہیں لازم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا مانگو کیونکہ اس سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اسے 3 مرتبہ فرمایا۔ بحر الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 74 اور جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 221 پر۔ اسی طرح بحر الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 358 پر بھی اور 390 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5738، کسی کی دعا کو حقیر نہ سمجھو کیونکہ تمہارے بارے میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے اپنے بارے میں قبول نہیں ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 294 پر موجود ہے۔ مومن بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، بحار الانوار میں بھی، اصول کافی میں بھی اور کنز الاعمال میں بھی۔ یہاں پر لفظ دعا اپنے اختتام کو پہنچی اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے لفظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔